میرے محترم عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ کہا ہے کہ میرے اخلاق اپنے اندر اتارو۔ یہ مشائخ کا قول ہے، تخلقوا بخلق اللہ، اللہ کے اخلاق بندے اپنے اندر اتارے۔ اللہ کے اخلاق میں سب سے اہم ایک خلق ہے، ایک عمل ہے ہمدردی، کسی کا اچھا چاہنا اور کسی کی مدد کرنا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے باب میں فرمایا، الدین النصیحہ، دین سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 بار بیان کیے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خیر خواہ تھے۔ آپ مدینہ سے ایک مرتبہ مدینہ میں آپ موجود تھے، مکہ کی ایک گانے والی عورت آئی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ میری مدد کریں، میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، تو تو گانے والی تھی، تیرا گانا مکہ المکرمہ میں مشہور تھا، لوگ تیرا گانا سننے دور سے آیا کرتے، پھر یہ آج تیری حالت کیسے ہو گئی؟ اس گانے والی نے کہا، جب سے اہل مکہ کو بدر میں شکست ہوئی تب اس سے انہوں نے میرا گانا سننا چھوڑ دیا۔ حالانکہ میں جو گانے گاتی تھی، اشعار پڑھا کرتی تھی، ان اشعار میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر ابھارا کرتی تھی، لیکن اب کوئی سنتا ہی نہیں۔ اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر اور آپ کا دل، اس کا ایک کام تو مستقل مسلمانوں کے خلاف ولولہ پیدا کرنا تھا، لیکن جب آپ نے اس کی صورتحال دیکھا تو آپ نے کسی اور سے نہیں کہا، کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، کسی فرد سے، آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ بنو عبد المطلب تم اس کی مدد کرو، تم اس کی مدد کرو۔ تو بنو عبد المطلب نے اس کی مدد کی اور اسے بہت کچھ دیا ہے۔ اسی طرح مدینہ المنورہ میں ایک فاحشہ عورت تھی، ہو سکتا یہودہ نہ ہو یا منافقہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے تھے، وہ آئی اور آنے کے بعد آپ کو غصہ دلانے کے لیے ایسے الفاظ کہیں کہ اس سے غصہ عام طور سے آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو کیسا نبی ہے، اکیلا اکیلا کھا رہا، ہمیں پوچھ بھی نہیں رہا۔ اپنی زبان میں کہو، اپنا ہی پیٹ دکھ رہا، دوسروں کا پیٹ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت نے اس سے کہا، کیا تو بھی کھا؟ تو آپ نے برتن اس کے آگے کر دیا۔ اب اس کو یہ احساس ہوا کہ اس سے تو غصہ نہیں آیا، آپ کو مزید غصہ آ جائے یا آپ غصے میں آ جائے، اس سے دوسری بات یہ کہی، پلیٹ کا نہیں، جو نوالا لقمہ تیرے منہ میں ہے وہ مجھے نکال کر کھلا۔ اب ایسی بات تو ہم بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منہ سے لقمہ نکالا جو آپ نے چبا دیا تھا،
اور اس میں آپ کا لعاب اور لعاب مبارک رل مل گیا تھا، نکالنے کے بعد اس کو دے دیا، اس نے کھا لیا۔ راوی کہتے آپ کے لقمے کا اثر ایسا ہوا، جس لقمے میں نبی کا تھوک مل جائے وہ لقمہ کیا برکت والا ہوگا۔ اس نے کھایا اور کھانے کے بعد آپ کے لعاب مبارک کا اثر پیٹ میں یہ ہوا، مدینہ کی سب سے متقی اور پرہیزگار عورت بن گئی۔ مورخ اس پر لکھتا ہے آقا کا دینا صرف لقمہ دینا نہیں تھا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا تھا، کہ چاہے مجھے ستا رہی ہو، میرا مذاق بنا رہی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اس سے واپس نہیں کروں گا۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستو، دین صرف مسجدوں تک سمٹ کر رہ گیا ہے، اس کی بارڈر مسجدوں تک آ گئی، مسجدوں کے باہر اس کی بارڈر ٹوٹ چکی ہے غالب تقریباً۔ لوگوں کے رویے، لوگوں کے مزاج اور لوگوں کے انداز اب سارے اسلام کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ دیانت داری نہیں رہی معاشرے میں، ہر ایک دوسرے سے پریشان ہے، پڑوسی پڑوس سے پریشان ہے، شرکت کرنے والا پارٹنر سے پریشان ہے، اور کسی شعبے میں کام کرنے والے ایک دوسرے سے پریشان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو معاشرے میں پنپ رہی، جس سے معاشرے کا اخلاق فگر کم ہو رہا، یہ تنزلی کے اسباب میں سے۔ ایک زمانے میں بغداد دنیا کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور بغداد ساری دنیا میں ایک پرامن اور شانتی کا مرکز شمار ہوتا تھا۔ تو کچھ کافروں نے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ان کی کون سی ایسی عادت ہے جس سے بغداد اسلام کا ایک عظیم ترین پرامن پرسکون مرکز بن چکا ہے، ایک کافر بغداد گیا یہ پتہ لگانے کے لیے۔ وہ جب گیا ایک جگہ سرائے میں ٹھہرا، اس سے بھوک کی ضرورت پیش آئی، وہ ریسٹورنٹ میں گیا کھانے کے لیے، ہوٹل میں گیا، جانے کے بعد کھانا کھایا، اپنے انداز اور حلیے سے مسافر معلوم ہوتا تھا۔ تو ایک بغدادی مسلمان اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کی حالت پر غور کر رہا تھا، اس نے دیکھا اور چلا گیا۔ پھر جب وہ غافل کھانے سے فارغ ہوا اور بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آیا، تو وہ مالک کہتا ہے کہ آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ اس سے کہا کہ اس نے پے کیا؟ میں نے تو دیا نہیں۔ کہا کہ ایک بندہ تھا، اس نے بل پے کیا، اس شرط کے ساتھ پے کیا کہ میرا ایڈریس بتانا مت، میرا ایڈریس بتانا مت۔ یہ اسلام یہاں سے چلا تھا۔ آج عجیب دویدہ ہے ہمارے معاشرے کی، یہ چیزیں سب ختم ہو گئی، ہمدردی کا نام نہیں، ساری خود غرضی آ گئی، بس میں میری فیملی بس۔ حالانکہ دین اپنی ساتھ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی اعلیٰ درجے میں تعلیم دیتا ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر خاندان کے تھے، اور عربی النسل تھے۔ بجلی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں، ان کے والدہ کا نام بجلیہ تھا، بجلیہ، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا جریر بن عبداللہ بجلی۔ حضرت نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی، اور بیعت کے کلمات یہ تھے کہ جریر میں تجھ سے کہتا ہوں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا، دھوکہ کسی کو نہیں دینا، نہ پارٹنر کو، نہ پڑوس کو، نہ معاشرے کو، نہ سوسائٹی کو، نہ کسی غریب کو، نہ کسی مظلوم کو، اور نہ کسی فریاد رسی کرنے والے کو، دھوکہ کسی کو نہیں دینا۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کی تھی اور اس سے نبھایا ہے۔ بازار میں گئے
گھوڑا خریدنے کے لیے ایک عربی النسل کا گھوڑا فروخت ہو رہا تھا. حضرت نے اس کا دام پوچھا کیا دام ہے؟ اس نے کہا کہ 300 دینار. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے کہا کہ یہ گھوڑا تو میری نظر یہ کہہ رہی عربی النسل ہے 300 کا نہیں آئے گا، یہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے. اللہ اکبر. آئی بات سمجھنے؟ یہ فرشتے نہیں ہیں، فرشتے نہیں، انسان تھے. ہمارے معاشرے میں تو چاہتے ہیں کہ کس طرح میں دھوکہ دے کر کم کر لوں اور چیز حاصل کروں. تو اس فروخت کرنے والے نے کہا کہ بھائی یہ تو میری قیمت ہے، اب تم کو بڑھانا ہے تو بڑھاؤ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. بیچنے والے نے 100 دینار اور بڑھاتا ہوں، 400 دینار کا دیتا. حضرت کہنے لگے نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے. اس نے کہا 500. آپ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے. اس طرح بڑھاتے بڑھاتے 800 دینار کر لیے. کہا کہ ہاں یہ گھوڑا 800 دینار کا ہے. اب وہ خادم ساتھ میں تھا حضرت کا. کہا کہ آپ تو عجیب شخصیت ہے، یہ لوگ دام گھٹاتے آپ دام بڑھا رہے. کہا کہ ان ہاتھوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اپنا غیر پرایا ہمسایا کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. اس کا یہ اثر تھا، عام دیہاتی کو بھی دھوکہ نہیں دیا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوس میں ایک غریب رہا کرتا تھا. اس کا گھر بیچنے کو اس سے نکالا تو جو کرنٹ ریٹ تھی اس کے مکان کے 1000 دینار یہ بنتے تھے، لیکن اس نے اپنے گھر کی قیمت لگائی 2000 دینار. 2000 دینار. لوگوں نے کہا لینے والے نے تیرا گھر مارکیٹ کے ریٹ سے 1000 دینار کا ہے، بلکہ وہ بھی زیادہ ہو رہے، اور تو 2000 دینار اس کا ریٹ لگا رہا. تو اس نے کہا گھر کی قیمت تو 1000 دینار ہے، لیکن جو سادہ کے 1000 ہیں وہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے 1000 دینار. چونکہ جس کا پڑوس ہے ان کا رویہ یہ ہے، عبداللہ نے کبھی مجھے ستایا نہیں، کبھی مجھے بھوکا نہیں سلایا، کبھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے مجھے تکلیف ہو. یہ اس کی قیمت 1000 دینار. یہ اسلام تھا جو ایک شریعت کی تعلیم میں چل رہا تھا. لیکن آج معاشرہ سیرت سے اور نبوی دور سے دور ہو رہا اور محنتیں کم ہو رہی. اس بنا پر بڑی آہا لگی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی خود غرضی میں شامل ہے. اخلاق کا پہلو ندارت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہوگا جس کا ترازو نامہ اعمال کا قیامت کے دن ایسا ڈاماڈول ہوگا، کبھی رائٹ سائڈ کا اڑ جائے گا، اس کی دھڑکن رک جائے گی پھیل، کبھی ایسا ہوگا سکون سے ہوگا، وہ اس طرح کر رہا ہوگا، کوئی ریسرچ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پریشان ہوگا. اچانک ایک چیز آئے گی اور اس کے رائٹ سائڈ کے پلڑے میں گر جائیں گی، جس سے اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. وہ کہیں گا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ اخلاق ہے جس کا تو لوگوں کے ساتھ مظاہرہ کیا کرتا تھا. یہ اچھے اخلاق ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب لوگ اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوں گے جس کے اخلاق کا فگر سب سے اچھا ہوگا، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں گے، زبان سے محفوظ ہوں گے، جس کے کرتوتوں سے مسلمان اور انسان محفوظ ہوں گے، جس کے کارناموں سے انسانیت بچی ہوئی ہوں گی، وہ میرا سب سے قریب ہوگا. اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا معاذ سب سے اہم نصیحت زبان کی حفاظت کرنا. ایک نصیحت یہ تھی. دوسری نصیحت یہ تھی معاذ
عمل چھوٹا کرنا، اخلاص سے کرنا، اخلاص والا چھوٹا عمل ریا والے پہاڑ سے بھی بڑا ہوا کرتا ہے۔ حضرت معاذ کو حضرت نے نصیحت کی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے بہت سے طریقے بتائے خیر خواہی کے، اچھے اخلاق کے اظہار کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، اس سے تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ کہ جو درخت لگائے اگر پھلدار ہیں، جو انسان اس کا پھل کھائے گا یا جو پرندہ اس کے دانے چگے گا، اللہ اس لگانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر درخت بغیر پھل کا ہے، اس کو پھل نہیں آتے، حضرت نے فرمایا کہ سایہ دار اگر درخت ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، اس کے سائے میں جو بیٹھیں گا اللہ لگانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، سایہ دار درخت کے نیچے غلاست مت کرو، اس جگہ کو گندی نہ کرو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس لگانے والے کا ثواب برباد نہ ہو۔ یہ خیر خواہی کی چند مثالیں ہیں، اور آپ نے مظلوموں کے ساتھ، آپ نے غریبوں کے ساتھ، آپ نے کم سرمایہ داروں کے ساتھ جو محبت مدد کی تعلیم دی ہے وہ عجیب ہے۔ ایک دو روایت سناؤ آپ نے فرمایا کوئی کسی کی مدد کے لیے چلے، آپ سے کوئی مدد طلب کرے، بھائی میری یہ کام کر دو۔ آج کل تو معاشرے میں اس کے بغیر کام نہیں چل رہا، ہر جگہ یہ ہے بس۔ کافر تو اس کا شوقین ہے، مسلمان بھی اس کا لالچی ہو گیا ہے۔ ہاں پیسے بتا بولتا بس، پٹھا چھری سے بھی جانور ذبح کرتا ہے، خون نکلے نہ نکلے، ایسے ظالم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمدردی نہیں رہی، بس کیا کہا، عجیب عجیب کارگزاری ہے معاشرے کی، جہاں سے کچھ نکلتا بھی نہیں۔ جو آدمی کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے، تو کرائے سے رہ رہا، اس کی چھت ٹپک رہی، چھت کے لیے پیسوں کے لیے مطالبہ کر رہا، وہ آدمی اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا رہا اسکول میں، تو مینجمنٹ اس سے کہہ رہا ہے ایک بچے کی فیس کم سے کم 20,000 لگے گی ایک سال۔ یہ میرا معاشرہ ہے۔ ایک اعلان تو ہو رہا بچوں کو تعلیم سے ناشنا مت رکھ، پڑھاؤ۔ کیا اس کے لیے طریقے اختیار کیا آپ نے؟ صرف پڑھانے کے نعرے سے پڑھائی اور ایجوکیشن زندہ ہو جائے گا؟ دیکھو بزرگوں، دوستو، معاشرے کو صرف میں ایک بات کر رہا، اس سے نوٹ کرو، ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایجوکیشن سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی بڑا ایجوکیشن حاصل کر کے بھی جاہل کی طرح سلوک کر رہا، نہ اس کے اخلاق میں کچھ نرمی ہے، نہ اس کے نیچر میں کچھ اچھائی ہے، نہ اس کے زبان میں نرمی ہے، نہ اس کے رویے میں کچھ اسلام کے لیے جھکنا ہے، تو پھر وہ کہاں سے ایجوکیشن والا ہے؟ اس سے تو وہ ان پڑھ بہتر ہے جو انگوٹا لگا کر اپنا کام چلا دیتا ہے۔ صرف ایجوکیشن بچوں کو مت دلاؤ، تربیت بھی کرو بچوں کی۔ ہاں، بچوں کو تربیت والا بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، PhD کراؤ، IPS MPSC جو بھی آپ تیاری کرانے سب کراؤ، لیکن پہلے تربیت کے زیور سے آراستہ کرو اسے، وہ آگے جا کر کسی کا شکار نہ کرے، کسی کے مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک آدمی بڑے درد سے میرے پاس آ کر کہہ رہا، مفتی صاحب 300-400 روپے روز ہے، 3 بیٹیاں ہیں، چھوٹی ہے، کرائے کا گھر ہے، اور اسکول میں ایڈمیشن کے لیے گیا، وہ کہہ رہے کہ 20,000 ہوتے 19,000 اس سے لے لیں ایک سال، اور میرے گھر میں 600 روپے ہے، بیوی بیمار رہتی ہے، دواؤں کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا،
میرا دل چاہ رہا بچی کو پڑھاؤ، اولاد کو پڑھاؤ، لیکن ہمارا معاشرہ ایک عجیب صورتحال اختیار کر گیا. ہم کہہ نہیں سکتے کہ ایسے معاشرے میں کارگزاری اور ایسے واقعات پیدا ہوئے. میں آپ کو کیا سناؤں، بڑی کارگزاریاں ہیں. اب دوسروں کی جو سنستھا ہے، دوسروں کا جو نظام ہے، بڑے اس بات میں ایکٹیو ہے. ہاں، ہمارے بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ اس بات میں محنت کر رہے اور کوششیں کر رہے. اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. لیکن میں کہہ رہا کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا. اللہ کے لیے جھک جانا، بچھ جانا، نچھاور ہو جانا، لٹ جانا سیکھو. اللہ کی قسم، اللہ نیچے نہیں، آپ کو پہاڑوں کی چوٹی پر اٹھائے گا، بلند کریں گا. اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. کسی حکمت سے دیر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کبھی اندیر نہیں ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت سناؤ آپ، تو غریب کسی کے پاس آیا کسی کام سے، غریب کو وہ آدمی خوش کر دے، اس کا کام کر کے، اس کی مدد کر کے. حضرت نے فرمایا جس سے کسی غریب کی مدد کر کے اس کو خوش کیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کو خوش کیا ہے. اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ اس کا بدلہ جنت الفردوس کے سوا کوئی عطا نہیں کرے گا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی آدمی کسی کے پاس مدد کے لیے روایت سنا رہا تھا، اور وہ اس کو کام کے لیے کہے کہ میرا کام کر دو، میں مجبور ہوں، تھوڑا سا آپ ہیلپ کر دو. تو وہ چند قدم چلتا ہے کام کے لیے، ادھر ادھر. ایک قدم پر حضرت نے فرمایا 70 نیکی اللہ عطا فرمائے. 70 نیکی. ایک قدم اٹھاتا مسلمان بھائی کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے. اور اگر اس نے وہ کام کر دیا، ابھی کام ہوا نہیں، کام کے لیے پیر اٹھایا صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، ایک قدم پر 70 نے کیا. اور اگر وہ کام ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کام کرنے والے پر جنت واجب ہو. اور اگر اس کام کرتے کرتے، کسی کی مدد کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا. دیکھو سنو یہ روایت، آپ نے کسی مسلمان کے کام کے لیے کوشش کی، اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کام کرنے والے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. کوئی حساب نہیں، نہ قبر میں نہ قیامت میں، اور بلا حساب کے جنت کے بالا خانوں کی سیر کرے گا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی غریب، بیوہ، پریشان حال کی مدد کر دے، کسی بھی طرح مدد کرو، آپ کھلا کر، پلا کر، پہنا کر، ایجوکیشن کی مدد کر کے، گھر کو بنا کر، جو بھی مدد کرنا ہے آپ کو. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس مدد کرنے والے کی 70 ضرورتیں پوری کریں گے. 70 ضرورت، اور ایک ضرورت 70 میں سے یہ ہے اس کے بدلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. باقی جو 69 مغفرتیں اور درجات ہیں اللہ قیامت کے دن کے لیے سیو کر کے رکھ دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز و بزرگوں، دوستوں، اسلام صرف مسجدوں کے اندر عبادت کی تعلیم نہیں دیتا. اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، اپنی ریاستوں کے ساتھ ساتھ، اپنی محنتوں کے ساتھ ساتھ، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ جدھر چاہے تھوڑا سا معاشرے کی ترقی کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے اپنا کچھ لگائے، اپنی جیسے ماشاءاللہ لگاتے اور لگائے. اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، اس عہدے کے پاور کو ناجائز استعمال نہ کریں. میں بہت غیری بات کر رہا ہوں. اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، اس عہدے کے پاور کا غلط استعمال نہ کرے، کیونکہ جس نے تمہیں عہدہ دیا ہے وہ عہدہ لینا بھی جانتا ہے. جو عہدے پر آپ ابھی اللہ کے فضل سے قائم، اللہ کے فضل سے، یاد رکھنا جو بھی آپ کا شعبہ ہے، آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ بڑے آفیسر ہیں، آپ IAS IPS ہیں، گورنمنٹ سرون ہیں،
وہ آپ کا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر دانی کیا کرو، اللہ کا فضل سمجھا کرو، ورنہ جو اللہ تمہیں اس میں رہ کر عزت دے رہا اللہ اس میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز سے بزرگ دوست، اخلاق پڑھے۔ حضرت نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے ہمارے لیے اس میں ایک بڑا توشہ ہے، زاد راہ ہے، زندگی کے لیے سامان عبرت ہے، ہم اس سے حاصل کریں اور معاشرے کے اندر جو ایسی ضروریات ہے، غریب ہے، پڑھنے والے ہیں یا جس بھی طرح کسی کی مدد ہے وہ مدد کریں اور ہر ایک سے نیچر نرمی کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ بڑے پوسٹ پر ہے، آپ سے کوئی بات کر رہا، آپ اس سے ایسی بات کر رہے، نظر بھی نہیں ملا رہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں کی مدد کے لیے میں گیا، خود ایک پیشنٹ کو لے کر میں گیا صاحب کے پاس، کہوں گا نہیں کون تھے، اللہ کی قسم کھا کے ممبر کے پاس کہہ رہا، اس صاحب نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جی اللہ کی قسم زمین نکل گئی پیروں سے، کیا معاشرہ ہو گیا مسلمان، وہ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں میرے کام سے نہیں گیا، میں ایک بچے کو لے کر گیا، اس کا کچھ کام تھا، ہمیں تھوڑا سا وہ کہا کہ بعد میں آ جانا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلا ایک تو تعلیم نہیں، تعلیم بھی کچھ درجے میں معاشرے میں ہوگی، تربیت ختم ہوگی۔ اس لیے میں نے شروع میں ایک نصیحت کیا، بچے کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت ضرور دینا، اسے سکھانا، اصلیت نہیں بھولنا کبھی اپنی۔ ابھی آپ جس پوسٹ پر تھے نا، وہ غریبی کا عالم یاد رکھنا، ایک ٹائم تک تمہیں روٹی بھی نصیب نہیں ہوا کرتی۔ اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا۔ محمود ایاز کا واقعہ یاد کرنا کہ ایاز جب بڑی پوسٹ پر چلا گیا اور بادشاہ کے قریب ہو گیا، الماری تھی ایک پاس میں، اس کو روزانہ دیکھا کرتا تھا، تو کارندوں نے کچھ شک کیا کہ اس الماری میں کچھ اس نے چھپا کر رکھا ہے، تو ایک دن اس کی تلاشی لی گئی، اس میں ٹوٹا پھوٹا پرانا قمیص تھا، جوتے تھے اور پگڑی تھی پرانی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا دیکھتا روزانہ؟ کہ بادشاہ آپ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ کا نور نظر بنایا ہے، لیکن ایاز دیکھتا ہے روزانہ الماری میں جا کر، ایاز تیری حقیقت پرانے کپڑوں والی تھی، تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے آپ کو سمجھا دے۔